سوال کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ کسی کو نصیحت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیا تنہائی میں نصیحت کرے یا سب کے سامنے کرے, اور کون کس کو نصیحت کر سکتا ہے. کسی نے سوال کیا کہ کسی کو نصیحت کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اچھا, اور تنہائی میں نصیحت کرے سب کے سامنے کرے, اور کون کس کو کرے. تو پہلی چیز یاد رکھیے, اس کے تعلق سے میرا ایک پورا کمپلیٹ لیکچر ہے, اس کا نام ہے لوگوں کی اصلاح کا 90 طریقہ. لوگوں کی اصلاح کرنے کا جو 90 طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے, اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے, جس میں میں نے کون کس کی اصلاح کرے, کب اصلاح کرے, کن موقعوں پہ کرے, کب نہ کرے, کیسے کرے, یہ ساری بہت تفصیل میں رکھا ہوں. بہرحال یہاں مختصر آپ کا سوال ہے تو میں جواب دیتا ہوں. تو کسی کو نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, تو کسی کو بھی نصیحت کرنے کا طریقہ سب سے اچھا ہونا چاہیے, مطلب سب سے بہترین ڈھنگ سے آپ کو نصیحت کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جس کو ہم کہیں گے, اللہ رب العزت نے جو سورہ نحل میں بات کہی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ اچھی مثالوں کے ساتھ, ہے نا. تو حکمت ہونا چاہیے, اچھی اچھی باتوں مثالوں کے ساتھ کرنا چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ابھی کبھی اختلاف ہو جائے تو اچھے انداز سے اس بات کو بحث کرنا ہو جائے تو اچھے انداز سے اس بحث کو کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے, اور یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ اصول بنا لیجیے آپ کہ لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے. تو لوگوں کی اصلاح کیسے کرے, سب سے بہترین انداز سے, سب سے مشفق, رحم والے, بہترین, خوشنما, وہ چیز جو لوگوں کو اپیل کرے, ان کے انڈرسٹینڈنگ کو اپیل کرے, سمجھداری کو اپیل کرے, جو باتوں مطلب جو بھی طریقہ اچھا ہو سکتا ہے. اب دیکھیے زمین زمانہ حالات, لوگ کس کو نصیحت کی جا رہی, کب کی جا رہی ہے, اس پہ ڈیپینڈ ہے. تو بس سب سے اچھا طریقہ ہونا چاہیے. سوال کا دوسرا حصہ انہوں نے پوچھا کہ سب کے سامنے کرے یا تنہائی میں کرے. اب یہ بھی ڈیپینڈ ہے, کچھ نصیحتوں کو آپ کو سب کے سامنے کرنا پڑے گا, کچھ نصیحتوں کو تنہائی میں کرنا پڑے گا. زیادہ تر نصیحتیں اگر تنہائی میں ہو تو زیادہ اچھا ہے, لیکن کچھ نصیحتوں کو وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ کو لوگوں کے سامنے بھی کرنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک آپ ہی کا بچہ ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس کو تو تنہائی کا آپ انتظار نہیں کر سکتے, اور وہ آگے جو لوگوں کے سامنے ایسی حرکت کر رہا ہے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے, تو آپ اس کو وہیں فوراً ٹوکیں گے, حالانکہ پبلک ہے وہ. لیکن ایسا کچھ کام کر رہا ہے جو اتنا بھی غلط نہیں ہے, اس کو بعد میں ٹوکے تو زیادہ فائدہ ہوگا, اس کے مزاج کو آپ سمجھتے ہیں, تھوڑا رک جائیے. تو یہ چیز بھی ڈیپینڈ ہے ایک شخص پر جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے. اور ہر آدمی جانتا ہے, جس کو ہم کہیں گے کہ ہر اچھائی کی طرف بلانے والا انسان, اس کی مثال ایک چرواہے کی ہے, اور ہر چرواہے کے لیے ضروری اس کی بھیڑوں کو پہچانے کہ کس کو کیا کب اور کیسے کرنا ہے. سمجھ رہے آپ. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے لیے بھی بہت آدمی کو حکمت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ پبلکلی کرے یا رک کر کرے. پبلکلی کرنے میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, نقصان زیادہ ہو جاتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے, اور اکیلے میں کرنے میں کبھی کبھار جو ہے فائدہ زیادہ, نقصان کم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ہے, کون کس کو کرے تو یہ بھی چیز ڈیپینڈ ہے, اس کے لیے بھی کوئی اصول نہیں. جیسے مثال کے طور پہ عموماً بڑے چھوٹوں کو کرے, لیکن خصوصاً چھوٹے بڑوں کو بھی کر سکتے ہیں. جب چھوٹے بڑوں کو کریں گے تو ان کا ادب اور لحاظ رکھتے ہوئے کام کریں گے. جیسے مثال کے طور پر بڑے چھوٹوں کو کریں گے, یہ بات تو صحیح ہے, اور حکمت کے ساتھ اچھے سے کریں گے, بات پہلے ہو چکی ہے. لیکن جب چھوٹے بڑوں کی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے حکمت کے ساتھ وہ بھی کریں گے, اور بہت اچھے انداز سے کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک بڑے شخص کو ایک انسان نے دیکھا کہ کچھ غلطی کر رہا ہے, تو وہ ڈائریکٹ جا کر کہیں گا چچا, ماموں, ابا, فلاں تایا, آپ غلط ہے, تو وہ بات ماننے والا نہیں. تو وہیں وہ حکمت سے جا کر کہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اور وہ مسئلے میں ہم نے کیا کرنا چاہیے, تو وہ خود جواب دیں گے اس مسئلے میں ایسا کرنا چاہیے, اور ان کو خود ریپیٹ ہوگا کہ میں نے کچھ غلط کیا. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, ایک صاحب نے کیا کیا, کسی مسجد میں گئے, امام صاحب کو پکڑے, انہوں چونکہ 4 دن ہو گئے تھے ان کو تجوید کی کلاس لگا کر, تو سیدھا بول دیا کہ تمہارا تو اس بات ادا ہی نہیں ہوتا. امام صاحب نے بولے بھاگ, تیرا باپ 30 سال سے میرے پیچھے نماز پڑھا, اس کی وجہ تیری نیوری نکل جا, مطلب ارے تیری ہو گئے, جھگڑے ہو گئے. پھر وہ آئے, کہا کہ میں نے امام صاحب کو بولا ہے, ان کی غلطی ہو رہی, نماز میں زوات برابر نہیں پڑھا رہے, ناراض ہو کے ہکال دیا. میں نے کہا اگر ایسا نہ کرتے ہوئے, جو کہ وہ بڑے تھے, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا کچھ اہم باتیں تجوید کے تعلق سے سیکھنا چاہتا ہوں, اور کچھ مخارج اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہے. پھر وہ آپ کو سرسری طور سے جو ہے تقریباً 17 مخارج ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے تھے, پھر وہ مخارج بتاتے تھے, اس میں زوات کا مخرج بھی ضرور آتا تھا. پھر آنے کے بعد آپ ان سے سنتے تھے, اور سننے کے بعد پھر کبھی 1-2 دن بعد کہتے تھے میں نے آپ سے سنا اور سیکھ لیا, لیکن آپ کو پڑھتا ہوا دیکھا تو آپ ایسا پڑھ رہے تھے. وہ کہتے اچھا میں ایسا کر رہا ہوں غلطی, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اصلاح کر لوں گا. تو یہ ہوتی ہے بڑوں کی اصلاح کا طریقہ. آپ ان کو ڈائریکٹ ٹوک نہیں سکتے, ڈائریکٹ روک نہیں سکتے. سیم معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی باس ہے, ٹھیک ہے, آفس کا باس ہو سکتا ہے, آپ کو محکمے میں ڈپارٹمنٹ میں باس ہوتا ہے. اب باس کو آپ ڈائریکٹ اصلاح نہیں کر سکتے, بلکہ باس تم غلط ہے. پھر وہ کیا کرتا, تمہاری تنخواہ غلط کر دیتا, تمہارا کام غلط کر دیتا, تمہارا سب کچھ غلط کر دیتا. تو اب یہاں بھی حکمت کا تقاضا اختیار کریں گے, میں بہت ہی اچھے انداز سے
بات بھی منوا لیں گے اور وہ بھی. جیسے مثال کے طور پہ باس کسی عالم کو سنتا ہے, اس عالم کا ویڈیو اس مسئلے پہ لے کر کبھی تو بھی وہ ڈسپلے کر دیا, چالو کر دیا کہ یہ ماشاء اللہ کیا زبردست بولے انہوں نے, پھر انہوں بھی سنیں گے ہو یار, لیکن وہ سمجھ بھی جائیں گے میرے لیے بات ہے اس کے اندر, ہے نا. کسی بڑوں کو کتاب رکھ دی خاموشی سے, تو ڈیپینڈ ہے. دیکھیے یا کبھی کوئی موقع مل گیا تو ایسا بتا دیا کہ آپ جیسے انہوں پوچھے کچھ ہے کہ بھائی میرے بارے میں بولنے کا, آپ نے پوچھا تو میں بولنا چاہ رہا ہوں, میں نے ایک دن ایسا دیکھا تھا. ایک اچھے انداز, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی ابھی کوئی حکمت اور رہا ہو, لیکن میں سمجھ نہیں پایا اور آس پاس کے لوگ بھی سمجھ نہیں پائے, اصلاح ہو جائیں گے. تو ڈیپینڈ ہے. آپ کو اگر بہت تفصیل میں جانا ہے تو لوگوں کی اصلاح کا 90 طریقہ, اس میں ہم نے بہت تفصیل میں چھوٹے بڑوں کی کیسا کرے, بڑے چھوٹوں کی, ذمہ دار اپنے ماتحت کی, ماتحت اپنے ذمہ داروں کی, عورت مردوں کی, بڑے بچوں کی, بچے بڑوں کی, کافی ڈیٹیل ہے. اس کو دیکھے تو میں سمجھتا ہوں اہم ہوں گا. اور دوسرا, نصیحت کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے اندر کی, تو جو کرے وہ اس کے تقاضوں کو ذہن میں رکھے, ورنہ نصیحت کے نام پہ ہم فساد کر دیتے. جیسے مثال کے طور پر ایک گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, لوگ شوق میں ہیں اور وہ غلط شوق منا رہے ہیں, مطلب غیر اسلامی شوق منا رہے ہیں, اور آپ جا کے ان پہ ایک دم حاوی ہو گئے, یہ کیا غلط ہے, سب حرام ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے. اب ان سب کی نیت یہ تھی کہ میت کو کچھ اجر پہنچائے, ثواب پہنچائے, اور اس کے لیے سب ہو رہا تھا. مطلب ان کی نیت صحیح ہے, عمل غلط. آپ نے ان کو ڈانٹ ٹپٹ دیا, اگلی بار وہ آپ کی توحید کی بات بھی نہیں سنتے, بولتے نہیں میں آپ نے اس دن بہت ذلیل کیا ابا کے انتقال میں, اب ان کو آپ کو کچھ نہیں سننا ہے. تو آپ نے پورے راستے بند کر دیے نصیحت کے, لوگوں کی اصلاح کے. تو یہ بڑا اہم کام ہے, اس کو بہت حکمت کے ساتھ اچھے سے کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, صحابہ وغیرہ کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.